نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرج الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تراها وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. محترم سامعین اور معزز خواتین، آپ سب کو آج پہلی شب قدر، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر من الف شہر، یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بڑھ کر ہے. 1000 مہینے اندازہ لگائیے، کسی انسان کی زندگی کے 80 پر 3 سال 83 سال کی عبادت کے برابر آج ایک رات کی عبادت ہے. جس انسان کو، جس مسلمان کو یہ سعادت حاصل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت بنا دے گا. اس لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رات کی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر میں یہ ہم کو کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلی، تم یہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے. یہ دعا پڑھتے رہیں، دن رات پڑھتے رہیں. یہ آخری عشرے کا وظیفہ ہے. اس آخری عشرے کی بڑی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے. اس لیے ایک ایک لمحہ بھی اس کا بڑا قیمتی اور بڑا انمول ہے. اللہ تعالیٰ سے میری آپ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتیں، اس کی سعادتیں اور اس کے جو چیزیں ہمارے حق میں ہیں، اللہ سب ہمیں نصیب فرما اور ہم کو تیری عبادت میں تجھے راضی کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما، آمین. محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں سب سے معزز، سب سے برگزیدہ، سب سے نیک لوگ یہ جماعت اگر کوئی ہے تو صحابہ کی ہے. صحابہ کی جماعت سب سے نیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، میرے بعد آنے والا زمانہ ہے، اس کے بعد آنے والا زمانہ ہے. تو صحابہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید نے کہا والسابقون الاولین من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی 100ویں آیت میں فرماتا ہے وہ لوگ جو سب سے پہلے ایمان لائے مہاجرین اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جو ان کے پیچھے چلے نیکی کی راہ پر، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور اللہ سے وہ راضی ہوئی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب اللہ تعالیٰ صحابہ کو دیا. آخر ان کی وہ کیا خدمات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کو راضی ہونے کا پروانہ سنایا. ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا مقام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سیدھے ہاتھ سے پیو. جو لوگ بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں سیدھے ہاتھ سے پینے کی عادت ڈالیں. اسلام ہم کو سیدھے ہاتھ سے لینے دینے، کھانے پینے اور چپل کپڑا پہننے ہر چیز میں سیدھا ہاتھ استعمال کرنے کی تاکید کرتا ہے. بائیں ہاتھ یہ سپورٹ ہے، اس لیے اس کا خیال ہم کو رکھنا چاہیے. ہم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ کسی کا مال مجھے کام آیا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ہے۔ ابو بکر نے اپنے مال اور اپنے سب کچھ اسلام کی خاطر، دین کی خاطر کھول رکھا تھا۔ اور یہ بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جہاں تک ہو سکے ہر صحابی کے احسان کا بدلہ چکا دیا، اس کا کچھ نہ کچھ بدلہ چکا دیا۔ لیکن ابو بکر ایک ایسی شخصیت تھی، ان کے اسلامی خدمات کا، ان احسانات کا بدلہ میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ان کا بدلہ چکائے گا۔ سوچ کر دیکھیے کیسی ذات تھی، کیا ان کی کوالٹیز تھے، کیا صفات تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کی۔ اور پھر آپ کو یہ بات بھی معلوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میری امت میں سب سے رحم دل انسان ابو بکر ہے، سب سے رحم دل انسان ابو بکر ہے۔ میری امت میں دین کے معاملے میں سب سے سخت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور سب سے زیادہ شرم اور حیا والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بڑے قاضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حلال و حرام میں سب سے زیادہ علم معاذ بن جبل کو ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر امت کا ایک امین امانت دار ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح۔ اس حدیث میں امام ترمذی اور احمد نے روایت کیا۔ اس حدیث میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی معلوم ہوتی ہے کہ آپ کتنے رحمدل انسان تھے۔ آپ کے بچپن کے واقعات، آپ کا نام عبداللہ بن ابو قحافہ ہے، آپ کی کنیت ابو بکر ہے، آپ کا لقب عتیق ہے، اور آپ کو عبد الکعبہ بھی کہا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ان میں 2 سال چند مہینوں کا فرق ہے۔ ایک روایت میں ابو بکر کو بڑا رسول بتاتے ہیں، ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بتاتے ہیں۔ بہرحال اللہ یہ دونوں کے دونوں عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ عام الفیل مطلب ابراہا یمن کا بادشاہ جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اس واقعے کے بعد سن لکھے جانے لگے، تو اس واقعے کے بعد 2 سال کے بعد کچھ مہینے کے بعد ابو بکر پیدا ہوئے۔ بچپن سے آپ توحید پرست تھے، بڑے اچھے اخلاق تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ خود کہتے ہیں ایک بار میرے والد ابو قحافہ مجھے اپنے بت خانے میں لے گئے۔ مکے کا بڑا بت خانہ تھا، مکے کے بڑے بت خانے میں لے آ کر کہا، دیکھو بیٹا یہ سب سے بڑا بت ہے، اس کو سجدہ کرو۔ میں نے کہا بول کر چلے گئے، یا کھڑے تھے چلے گئے، ایک روایت میں آتا چلے گئے۔ تو میں نے اس سے کہا، بت سے کہا، دیکھو اگر تم خدا ہو تو میں بھوکا ہوں مجھے کھلاؤ، میں ننگا ہوں مجھے پہناؤ، میری بات کا جواب دو۔ اگر تم خدا ہو تو میں تم کو ایک پتھر مارتا ہوں، تم اپنا دفاع کرو۔ میں پتھر اٹھایا اور اس کو ایک نشانہ بنا کر مارا تو دھڑام سے گر گیا۔ تو میرے والد آئے، آ کر مجھے ایک زوردار تھپڑ مار کر کہتے ہیں کہ گستاخ، معبودوں کی گستاخی کرتا ہے۔ میری ماں کے پاس لے گئے، میری ماں سے شکایت کی تو ام الخیر ان کی ماں، عام دیکھیے ام الخیر، خیر کی ماں تھی۔ ام الخیر نے کہا میرے بیٹے کو چھوڑ دو اس کی حالت پر، جب چاہے گا وہ کرے گا، اس کو بلا بلا مت کہو، کیونکہ اس کے اندر بڑی بھلائیاں، بڑی خوبیاں میں دیکھ رہی ہوں۔ جب سے میرے پیٹ میں تھا اس وقت سے میں بہت ساری ایسی چیزیں محسوس کر رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں کہ اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا۔ بہرحال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تجارت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بڑی دوستی تھی، دونوں کی طبیعتیں ایک، دونوں کی فکر ایک، دونوں کا اٹھنا بیٹھنا ایک طرح کا۔
عادات اور اخلاق ایک جیسے، نفاست پسند، پاک صاف، ہر چیز ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود میں کرتے تھے۔ تجارت کے غرض سے شام کی طرف گئے، دونوں کا الگ الگ قافلہ۔ ایک پیڑ کے نیچے محمد بن عبداللہ بن ابی طالب عبد المطلب آرام کر رہے تھے، ابو بکر بازو میں تھے۔ وہیں پر ایک راہی تھا، بڑا عالم یہودیوں کا، اس نے پوچھا یہ پیڑ کے نیچے کون آرام کر رہے ہیں؟ کہا یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ کہا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے اس پیڑ کے نیچے کسی نے آرام نہیں کیا۔ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس پیڑ کے نیچے عیسیٰ کے بعد آنے والا آخری نبی آرام کرے گا۔ یہ محمد ممکن ہے آگے چل کر ہماری کتاب کے مطابق نبی بننے والا ہے۔ پہلا جملہ ابو بکر نے شام میں ایک راہب سے سنا تھا، ابو بحیرہ راہب اس کا نام تھا، اس سے سنا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ آ گئے، تجارت ہوئی، واپس آ گئے۔ پھر ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا، ابو بکر اکیلے گئے تجارت کے غرض سے، ایک خواب انہوں نے دیکھا تھا۔ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ چاند کے ٹکڑے ہوئے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے چاند کے، مکے کے بہت سارے گھروں پر اس کے ٹکڑے پڑے۔ ابو بکر کے گھر میں بھی ایک ٹکڑا آ کر گیا۔ پھر خواب دیکھتے ہیں کہ وہ چاند کے ٹکڑے واپس آسمان میں گئے۔ ابو بکر کے گھر میں جو ٹکڑا تھا وہ وہیں رہ گیا اور ابو بکر نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ آپ اپنے دوستوں سے جو علم کیا وہ ماہر خواب کی تعبیر بتانے والے، ان لوگوں سے سوال کیا اس کا، تو کہا اضغاث احلام، یہ خواب ہے، اس کا کچھ مطلب نہیں ہے۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بات کھٹک رہی تھی کہ کچھ ہے ہی، کہ کچھ تو بھی ہے۔ تو جب گئے وہ شام تجارت کے غرض سے، وغیرہ راہب سے پوچھتے ہیں میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بحیرہ نے پوچھا تم کون ہو، کس قبیلے کے ہو؟ کہا کہ میں تاجر ہوں، قحافہ کا بیٹا ابو بکر عبداللہ میرا نام، میری کنیت ابو بکر، لقب عتیق ہے۔ میں کیا کرتے ہو؟ تجارت کرتا ہوں۔ تو تم کس قبیلے کے ہو؟ کہا بنو تمیم کا ہو، قریش سے ہو۔ تو کہتا ہے خواب کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے خاندان میں قریش میں ایک نبی آنے والا ہے، اس نبی کے تم وزیر بنو گے اور اس کے بعد تم خلیفہ بنو گے اس نبی کے۔ حیران رہ جاتے ہیں ابو بکر یہ خواب کی تعبیر سن کر، دل میں چھپاتے ہیں، اپنا کاروبار سمیٹ کر مکہ واپس آتے ہیں۔ مکے میں لوگوں کا جمگٹا ابو قحافہ کے گھر میں تھا۔ ابو بکر نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں لوگ جمع ہیں؟ تو لوگوں نے کہا وہی عبد المطلب کا بیٹا ہوتا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ رسول ہے، ہم مریں گے، مرنے کے بعد جلائے جائیں گے، ہمارے اعمال کا حساب کتاب دیا جائے گا۔ اب کہاں ہے وہ؟ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر ہے۔ ابو بکر تاخیر کیے بغیر سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ کہا کہ آپ کس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ کے ایک ہونے کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اس کا رسول ہوں، میں جنت کی خوشخبری سناتا ہوں، جنت سے ڈراتا ہوں، مرنے کے بعد جلایا جائے گا۔ تو کہا آپ نبی ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ پڑھے لکھے تھے، مکے میں چند لوگ پڑھے لکھے تھے۔ ابو قحافہ نے اپنے بچے کو ہر چیز سکھائی تھی، پڑھنا لکھنا، تہذیب، تمدن، شعر، شاعری، ادب، ہر چیز میں، گھڑ سواری، جنگ، ہتھیار، کس ہتھیار کو کیسے چلایا جاتا ہے، ان سب میں مہارت تھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ بڑے مالدار کے بیٹے تھے۔ ابو قحافہ بہت بڑے مالدار تھے، ان کے یہ لاڑیلے بیٹے تھے۔ تو دلیل پوچھتے ہیں آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل یہی ہے کہ تم نے ایک خواب دیکھا تھا کہ چاند کے ٹکڑے ہوئے تھے، پھر وہ چاند واپس چلے گئے، تم نے اپنے گھر کے ٹکڑے کو بند کر لیا تھا،
میرے نبی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ بحیرہ راہب نے تم کو اس کی تعبیر بتائی تھی کہ قریش میں ایک نبی پیدا ہوگا، نبوت کا دعویٰ کرے گا، تم اس کے وزیر بنو گے، یہی اس کی دلیل ہے۔ تو کہا آپ کو کیسے معلوم ہے خواب کی اور ایک تعبیر کی بات؟ کہا وہی فرشتہ جو سارے نبیوں کے پاس آیا کرتا تھا میرے پاس بھی آیا، اس نے یہ واقعہ بتایا۔ تو کہا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر آپ کے دین پر ایمان لاتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ آپ کی کوشش ہمیشہ آپ کی کوشش یہی تھی کہ آپ اپنے دوستوں کو دین پہنچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، 10 صحابہ کو جنتی ہونے کی خوشخبری دنیا میں سنائی ہے۔ ان میں سے 5 صحابہ عثمان، عمر، پھر اس کے بعد ابو عبیدہ بن جراح، سعید، ابو طلحہ، یہ سب 5 یا 6 صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے اسلام قبول کیا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے ہم دوستی کرتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کے بارے میں، اپنے مفاد کے بارے میں سوچتے ہیں، دوستوں کے بھی مفاد کا سوچنا چاہیے۔ ہم جس طرح دنیاوی معاملات میں اپنے دوستوں کو ساتھ دیتے ہیں، اخروی معاملے میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے الاخلاء یومئذ عدو لبعض البعض، دوست جو ہم یہاں پر ایک دوسرے پر جانچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، دکھ سکھ میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، روز قیامت یہ دوست میرے آپ کے دشمن بنیں گے جب ہم ان کو دین نہیں سمجھائیں گے۔ دین دیکھے لستا علیہم بمسیطر، ہم کسی پر داروغہ نہیں، لیکن ذمہ داری ہے میں اپنے نوکروں سے، اپنے ملنے جلنے والوں سے، جن کے پاس میں حجامت بناتا ہوں، جس سے میں کپڑا دلاتا ہوں، اس کے سامنے ایک بار کم سے کم اپنی زندگی میں اللہ کے بارے میں بات کریں کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، ہم جو روزہ رکھتے ہیں، یہ کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ اگر ہم مسلمان یقین جانیے امانت داری سے اخلاص کے ساتھ تم آؤ، اسلام میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری مذہب کی بات، ہمارے دین کی بات اگر اچھے طریقے سے ہم سمجھائیں گے، بہت سارے غلط فہمیاں دور ہوں گی، دشمنیاں دوستیوں میں بدلیں گی، روز قیامت کو حجت تک کر سکیں گے کہ اللہ اس نے دین کی بات نہیں بتائی۔ ابو بکر کو یہ ضرورت تھی کہ ان کے ملنے جلنے والے اسلام میں آئے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی جب آپ اسلام قبول کیے تو آپ گھر تشریف لائے، اور آ کر آپ نے جب تک ہم گھر والے اسلام قبول لیں گے آپ نے نہیں چھوڑا، ضد کیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پیارے صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں کسی کو دوست بناتا دنیا میں تو ابو بکر کو دوست بناتا، لیکن میرے اور ان کے ایمان کی دوستی کافی ہے۔ برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، ایک مرتبہ کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی ایک روایت آتی ہے، ایک غیر موجودگی کی روایت آتی ہے، ابو بکر سے پوچھا ابو بکر آپ بتائیے کیا آپ نے کبھی کسی بت کی پرستش کی ہے؟ تو کہا الحمدللہ کبھی میں نے کسی بت کی پرستش نہیں کی، اپنے سر کو کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکایا۔ اور پھر وہ واقعہ بتاتے ہیں جو بھی بتایا ہم نے۔ پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کیا آپ نے کبھی شراب پی ہے؟ کیونکہ شراب پینا ایک ہنر تھا، گھر میں قیمتی شراب، پرانی شراب رکھنا ان کی شان تھی، ان کی عزت تھی عربوں کی۔ تو ابو بکر کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ پوچھا کیوں نہیں پی؟ اس لیے کہ میں ناپسند کرتا تھا کہ میرے جسم سے بدبو آئے، اور میں اس بات کو ناپسند کرتا تھا کہ میں انسانیت کے جامع سے باہر ہوتا ہوں، کیونکہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا
نشے کی حالت میں وہ پڑا ہوا ہے، غلاظت میں اس کا ہاتھ ہے، اور وہ نشے کی حالت میں اپنے منہ کے پاس لے جاتا ہے پھر چھوڑتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ نشہ انسان کو ذلیل کرتا ہے، کتوں سے بھی بدتر کر کے چھوڑتا ہے، اس لیے میں نے کبھی نشہ نہیں کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی نے کہا صدق ابو بکر، ابو بکر نے سچ کہا، اس نے کبھی شراب نہیں کیا۔ ابو بکر یہ ایسی شخصیت ہے جن کے اندر اللہ تعالیٰ قید رکھا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی کیوں ہم دین کے بارے میں اتنی سستی کر رہے ہیں، چلیے دعوت و تبلیغ زور و شور سے کرتے ہیں، میں حرم میں جا کر قرآن سناؤں گا، یہ کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں شریک لیتے، ابھی وقت نہیں آیا ابو بکر، صبر کرو ہم کے لگتے ہیں۔ لیکن ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود ان کا جوش تھا، گئے قرآن مجید کی تلاوت زور زور سے کرنے لگے اور توحید کی باتیں کرنے لگے۔ بہت آپ کو مارا گیا، بہت آپ کو پیٹا گیا، اتنا مارا گیا کہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والے آ کر لے گئے، آپ کو گھر لے گئے اور کہا لوگوں نے کہ اگر ابو بکر کا اس میں انتقال ہوتا ہے، غالباً اتبا تھا وہ، اتبا اپنی پرانی چپل جسے پیر تھلے لگے ہوئے تھے، لبیری کی چپل لے کر آپ کے چہرے پر منہ پر مارا تھا، جس وجہ سے آپ کا چہرہ پورا پھول گیا تھا۔ اب ابو بکر کے خاندان والوں نے کہا قسم خدا کی اگر ابو بکر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اتبا کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو قتل کر دیں گے۔ گئے بیمار اس کی ذمہ داری کرتے رہے کہ کیا کہتے ہیں، تو فوراً ان کی زبان سے بہت دیر کے بعد جو لفظ نکلا ایک ہی بات کی، کیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، میرے حبیب کیسے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اس لیے ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، برا بھلا کہہ کر نکل کر چلے گئے۔ اتنا آپ کو زخم لگے تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ جہاں پر بال اگر ہاتھ لگاتے تو بال نکل کر آتے تھے، اتنی سخت مار تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی اپنی ماں سے کہتے ہیں القیس سے، ماں نبی کی کوئی خبر سناؤ۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو ابو بکر کہتے ہیں کہ آپ ام جمیل کے پاس جاؤ، یہ فاطمہ خطاب کی بیٹی اس کے پاس جاؤ، ان کو معلوم ہے۔ وہ بیچاری گئی خطاب کی بہن فاطمہ ام جمیل کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ بھائی میرا بیٹا ابو بکر ضد کر رہا ہے، بہت سخت حالت ہے اس کی، ذرا محمد کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کہاں ہے، کیسے ہیں۔ دیکھیں کیسا حال تھا اس وقت، کتنا لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ ام جمیل کہتے ہیں دیکھو مائی، نہ میں محمد کو جانتی ہوں، نہ میں آپ کے بیٹے ابو بکر کو جانتی ہوں، مجھے کچھ معلوم نہیں محمد کہاں۔ ہاں اگر آپ کہتے تو آپ کے ساتھ چل کر آپ کے بیٹے کو دیکھتے ہوں کہ کون ہے، کیا حالت ہے اس کی۔ گئے ام جمیل ام خیر کے ساتھ جا کر ابو بکر کو سلام کرتی ہیں، کہتے ہیں کہ ابو بکر اللہ ان لوگوں کو سرتناز کرے جو آپ کی حالت ہے، جو باتیں ہوئی۔ اس کے بعد ابو بکر پوچھتے ہیں کہ ام جمیل اللہ کے نبی کیسے ہیں، کہاں ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ تو اپنی ہے یہاں پر، کہتے ہیں کوئی خطرہ نہیں، بولو کہاں ہے؟ دار ارقم میں۔ کہتے ہیں کہ تم مجھے لے چلو وہاں، تو کہتے ہیں کہ لوگ آ رہے جا رہے کیسے چلیں گے تم کو؟ پھر اس کے بعد لوگ ختم ہوئے، رات سناٹا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دار ارقم میں لے گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر اللہ کے نبی کے آنسو جاری ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اتنے نرم دل تھے، جیسے اللہ کے نبی نے کہا کسی کی تکلیف آپ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راتوں کو یہ چلاتے روتے تو قریبی تھا ان کا گھر، حضرت ابو بکر بے چین ہوتے، آپ نے اس کے آقا کو منہ مانگی دام دے کر بلال کو آزاد کرایا۔ اتنا نہیں کتنے آدمیوں کو آزاد کراتے ہیں، کثیر تقریباً 16-17 آدمیوں کو آپ نے کمزوروں کو
اپنے مال سے آزاد کروایا. ابو قحافہ کہتے ہیں ابھی مسلمان نہیں ہوئے, بیٹے اور باپ کی اتنی محبت تھی. تو ابو قحافہ کہتے ہیں ابو بکر یہ کیا کر رہا ہے, سمجھ میں نہیں آتا مجھے, آزاد کرانا ہی چاہتا ہے تو ذرا تندرست اور اچھے کھٹے کھٹے آدمیوں کو تو آزاد کراؤ تاکہ کچھ کام دے سکے. تو کہتے ہیں ابا میں مال کے لیے, ان کے سپورٹ کے لیے نہیں, ان کی بے بسی دیکھ کر, اسلام کی خاطر ان کی تکلیفوں کو دیکھ کر میں ان کو آزاد کراتا ہوں تاکہ اللہ کے پاس میں اس کا اجر پا سکوں. تو دولت اگر اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو مظلوموں کی دادرسی کرنا اسلام کی تعلیم ہے. میں کل پرسوں بھی شاید بتایا تھا کہ آج سلاموں کے پیچھے کیسے کیسے کام ہو رہے ہیں, کس طرح مسلمانوں کو زہر دے کر ختم کیا جا رہا ہے. ایک ایک چیز کو ٹارگٹ بنا کر اس ملک میں مسلمانوں کو استحصال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جن کو صلاحیتیں دیا ہے, جن کو مال دیا ہے, اس طرح کا مال خرچ کرنے کی اسلام تاکید کرتا ہے. پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت سے باہر تکلیفیں ہونے لگی. اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجیے, میں جاتا ہوں یہاں سے. کہاں جاؤ گے؟ حبشہ جاؤ گا. یہ کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کر ازورہ نامی مقام پر پہنچے. وہاں پر ابن مالک ابن دغنہ ان سے ملاقات ہوئی. تو عربوں کا سردار تھا, مکے کا سردار. ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو صاف کہا کہ دیکھو ابن دغنہ, تمہاری قوم مکے میں مجھے رہنے نہیں دے رہی ہے, عبادت میں فرق ہے, خلل آتی ہے, اس لیے میں جا رہا ہوں کہ کہیں پر میں سکون سے عبادت کر سکوں. تو کہا ابو بکر آپ جیسا انسان مکے سے نہ نکالا جائے گا نہ نکلے گا, کیونکہ آپ معدوموں کو کما کر دیتے ہیں, بیواؤں کی دادرسی کرتے ہیں, یتیموں کو کفالت کرتے ہیں, مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں. آپ جیسا آدمی مکے سے نکلے گا تو کون رہے گا؟ چلیے میں آپ کو پناہ دیتا ہوں. پناہ لے کر آئے اور اعلان کر دیا مکے میں, کعبہ میں, کہ میں نے ابو بکر کو پناہ دے رکھی ہے, کوئی بھی آدمی ان کو تعرض نہ کرے. تو لوگوں نے کہا آپ کی پناہ قبول, لیکن ایک شرط ہے, ابو بکر سے کہیں کہ وہ اپنی تلاوت, اپنی نماز اپنے گھر میں کریں, باہر نہ کریں. ابو بکر کی تلاوت بڑی بہترین تلاوت کرتے تھے, بہت رقت کے ساتھ کرتے تھے. اس تلاوت کو عورتیں, بچے سب سنتے تھے. ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ان کے بچے, ان کی عورتیں مسلمان نہ ہو جائیں. چند دن آپ نے پابندی کی معاہدے کے مطابق. اس کے بعد کہا کہ میں, آپ نے صاحب نے کیا کیا, تلاوت کرنے لگے, نماز پڑھنے لگے, عورتیں بچے جمع ہو کر دیکھتے تھے, سنتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو تمہارا معاہدہ واپس لینا چاہیے. تو آخر انہوں نے کہا کہ ابو بکر اگر آپ ایسا کرتے رہیں تو میں بری ہو جاتا ہوں. ابو بکر نے کہا تمہاری پناہ, تم کو سلامت, میرے لیے اللہ کی پناہ کافی ہے. اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں زندگی گزارتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مدینے کی ہجرت کی تعلیم لوگوں کو کرنے لگے تو آپ نے پوچھا اللہ کے نبی میں بھی جانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا نہیں, انتظار کرو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کرتے رہے. لمبا واقعہ ہو, ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا مشورہ ہوا. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں بیان کیا. ایک میٹنگ ہوئی, میٹنگ میں ابو سفیان, ابو جہل, عتبہ, یہ سب بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے. جمع ہو کر یہ بات کا اعلان, اس بات پر اتفاق کرنے لگے کہ کوئی کام کرنا چاہیے. ایک کسی نے کہا کہ اس کو محمد کو کسی دور جگہ لے کر چھوڑ دو تاکہ ہمارے سے اس کا چھٹکارا ہو جائے. تو ایک آدمی تھا, اس میں شیخ عرب, شیطان تھا, وہ انسان کی شکل میں آ کر اس نے کہا کہ نہیں, غلط رائے ہے, اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو وہ محمد بڑی چرب زبان کا ہے, اس کی زبان میں تاثیر ہے,
کمک جٹا کر وہ واپس آئے گا، حملہ کرے گا۔ تو رائے غلط۔ دوسرے نے کہا کہ ان کو کسی کمرے میں بند کرتے ہیں، کھانا پینا بند کریں گے۔ تو کہا کہ نہیں، اس شیخ کہتا ہے، اور شیطان، اگر تم یہ کام کرو گے تو مدینے کے لوگ آ کر تم سے لڑ کر اپنے صاحب کو چرا کر لے جائیں گے۔ تو کہا کہ کیا کریں؟ تو کسی نے کہا ایک کام کرتے ہیں، ہر قبیلے والا نوجوان اپنے ایک نوجوان کو چنے اور محمد کو گھیرے میں رکھے، جب وہ فجر کے لیے نکلیں گے کمرے سے تو سب مل کر ایک بار پکار کریں تاکہ ان کا خون سب پہ بٹ جائے اور محمد کے خاندان والے کسی سے نہ لے سکے، بدلہ نہ لے سکے۔ پلان کے مطابق یہی ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع کیا، پھر ابو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سلاتے ہیں، راتوں رات آپ وہاں سے نکل کر چلتے ہیں۔ ابو بکر کے گھر گئے، وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پہنچنے کے بعد ابو بکر نے کہا، اللہ کے نبی آپ باہر رہیے تاکہ میں دیکھوں کہ اس غار میں کیسا ہے۔ غار کو صاف ستھرا کرنے کے بعد آپ بڑے قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے، کئی سوراخ تھے سانپوں کے، چوہوں کے، بل تھی، سب کو پھاڑ پھاڑ کر اس میں سوراخ بند کیا۔ ایک سوراخ خالی تھا، کپڑا ختم ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لائے، آپ تھکے ہوئے تھے، ابو بکر کے زانوں پر سر رکھ کر سو گئے۔ کسی نے آپ کو کاٹ لیا، ایڑی دے کر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ کاٹ لیا، بار بار کاٹ رہا تھا، برداشت سے باہر ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گال پر آپ کے آنسو گرتے ہیں۔ اللہ کے نبی بیدار ہو کر دیکھتے ہیں، ابو بکر کیا ہے؟ اللہ کے نبی کوئی چیز کاٹی ہوئی ہے۔ کہا بتاؤ؟ تو کہا کہ ایک سانپ تھا جو آپ کو ڈس رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک نکال کر اس زخم پر لگایا، فوراً اس زخم ختم ہو گیا۔ اس طرح 3 دن تک وہاں پر غار میں بیٹھے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 دن کیوں آپ غار میں رہے؟ اس کا فلسفہ بتاتے ہیں کہ کوئی بھی خبر 3 دن تک بہت ضرورت تھی، 3 دن کے بعد لوگ اس کے پیچھا چھوڑ کر اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ مکے کے لوگ 3 دن عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبریں لا لا کر سناتے تھے، اور عامر بن فہیرہ بکریاں چراتا تھا، شام کو غار کے پاس آتا تھا، اور تب اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ توشہ بھیجتی تھی۔ پورا گھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کی خدمت میں لگا تھا۔ ابو قحافہ کو معلوم ہوتا ہے کہ ابو قحافہ آ کر کہتے ہیں اسماء سے، اسماء بڑی تھی، اسماء سنتا ہوں کہ ابو بکر کہیں چلا گیا ہے، اور یہ بھی سنتا ہوں کہ بہت سارا مال بھی لے کر گیا ہے، کیوں ایسا کیا ہو؟ تو گنائی چلی گئی تھی اس وقت کی۔ تو کہتے دادا جان کسی نے غلط کہا ہے، ابا تو باہر گئے لیکن مال چھوڑ کر گئے۔ اسماء چھوٹے چھوٹے پتھر پیسوں کی شکل میں رکھ کر کپڑا ڈال کر بتاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ابا رکھ کر گئے۔ ہاں ابو بکر تو عقل مند آدمی ہے، چھوڑ کر گیا بچوں کے لیے۔ اس طرح ابو جہل آ کر اسماء سے پوچھتا ہے کہ تمہارے ابا کہاں؟ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں۔ محمد کہاں؟ مجھے معلوم نہیں۔ تو ایک تماچا مارتا ہے اسماء، ان کی بالی کٹ کر گرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں دی تھی اسماء کے لیے۔ ذات النطاقین کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء کمر کے پٹا چیر کر 2 ٹکڑے کر کر آپ نے ایک سے توشہ باندھا تھا اللہ کے نبی کے لیے، ایک اپنی کمر کو باندھ دیا تھا، اس لیے آپ کا لقب ذات النطاقین پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عریقین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا ہجرت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، مدینہ طیبہ پہنچے، سراقہ کا واقعہ، معبد کا واقعہ، معبد کا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی تھی، آپ نے کہا کہ دیکھو ابو بکر کہیں کچھ بکری وغیرہ، تو معبد کی چھپ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر گئے، کہا کہ تمہارے پاس کچھ دودھ ہو تو دو، کہا سب بکریاں چلی گئی چرنے کے لیے۔ تو کہا یہ جو بکری کھڑی ہے لاسی، اس کو یہ کیا دے سکتے ہیں دودھ؟ کہا کہ نہیں، یہ اب تک بچہ نہیں جنی ہے،
اگر تم اجازت دو تو ہم اس سے دودھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ اس سے کیسے دودھ آتا ہے؟ کہا تم اجازت دو تو بسم اللہ کہہ کر تھن پر اللہ کا نبی مانتے ہیں. ابو بکر دودھ نکالتے ہیں. پھر آپ دونوں ام معبد پی کر اس کے برتن بھر کر جاتے ہیں. پھر بسم اللہ کہہ کر چھوڑتے ہیں. ام معبد حیران ہو کر دیکھتی کہ کیا میں دیکھ رہی ہوں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا مکے سے لوگ کرنے لگے. بہت کچھ ہوا. آخری میں ہم آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو مدینہ طیبہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. وفات ہونے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی. تو آپ فوراً گھر پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر دھاری دار اسٹیپ چادر تھی, اڑائی تھی. چادر کو ہٹا کر آپ نے بوسہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا. پھر چادر کو بند کیا. باہر آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائن میں, اب جو مدینہ دیکھے سب کو معلوم ہے کتنا فاصلہ ہے, سب قریب قریب چیزیں ہیں, سب دیکھتے ہیں, سب پریشان ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصے میں ابھی سے باہر ہیں, وہ غصے میں کچھ بول رہے ہیں. ابو بکر نے ان کو خاموش کرانے کی کوشش کی لیکن نہیں ماننے لگے. تو ابو بکر نے دوسروں کو خاموش کرایا اور ابو بکر نے عمر کی آواز سے بلند آواز میں آیتیں پڑھ کر خطبہ شروع کیا. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. جب یہ اور پھر آیت پڑھتے ہیں وما کان محمدا ابا احد من رجالکم, پھر آیتیں پڑھتے ہیں افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. یہ آیت عمر کہتے ہیں جب میرے کانوں میں یہ آیت پڑھی تو میں دب رہ گیا. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آج ہی یہ آیت آئی ہے. میں جب اپنے ہوش کو قابو میں لایا تو معاملہ جب سمجھ میں آیا کہ آپ وفات پا گئے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا مسئلہ تھا کہ کیسے کرنا چاہیے, کیونکہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کیسے تدفین کریں. آپ کو کیا کپڑے اتار کر نہ لایا جائے, آپ کو کپڑے کتنے دیے جائیں, آپ کی خبر کہاں ہو, کسی کے علم میں نہیں تھا. تو سب کے مجلس میں جتنے لوگ تھے سب کے ایک بار انگلی آئی تو ایک آواز سب لوگوں نے سنا کہ محمد اپنے نبی کے کپڑوں کو مت اتارو, ان کو 3 کپڑوں میں کفن دو اور جہاں محمد کا انتقال ہوا ہے وہیں پر ان کو دفناؤ. یہ پھر سب کے سب کو ہوش آیا. آپس میں ایک دوسرے نے پوچھا تم نے سنا, تم نے سنا. سبوں نے ایک تصدیق کی تو معلوم ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے کپڑوں میں ہی کفنانے غسل دیا گیا. آپ کو کپڑے نہیں اتارے گئے, 3 کپڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفنایا گیا. اس میں خمیص اور پگڑی نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں قبر میں. اور ایک بار ابو بکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کمرے میں آپ کا انتقال ہوا تھا, وہیں پر خبر بدی گئی. پھر آپ کو اتارا گیا. ایک ایک آدمی اپنے اپنے طور پر نماز ادا کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی امامت کوئی نہیں بلکہ خود ہر آدمی امامت کر اپنی نماز پڑھنے لگا. پھر اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ اب جو پیدا ہوا, بڑا گمبھیر مسئلہ پیدا ہوا مسلمانوں کے درمیان. انصار اس وقت تک جمع ہو گئے تھے. یہ پہلا مسئلہ تھا کہ تدفین کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفنانے کا, آپ کو نہلانے کا, آپ کو دفنانے کا, یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. اللہ تعالیٰ نے کر دیا. بنو ثقیف ساعدہ کے چبوترے پر سب لوگ وہاں پر جمع ہو گئے تھے انصار. اور وہاں پر یہ اس بات کی کوشش ہو رہی تھی کہ سعد کو کیا کیا جائے, خلیفہ بنایا جائے, کیونکہ وہ لوگ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم نے محمد کو پناہ دی, مسلمانوں کو پناہ دیے, سب ہمارے خدمات کی وجہ سے دنیا میں اسلام پھیلا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ابو بکر نے عمر سے کہا عمر چلو
بنو سائدہ میں چلتے ہیں، وہاں بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے، بہت بحث۔ اللہ کے ابو بکر، عمر، ابو عبیدہ بن جراح 3 آدمی تھے جو اس بڑے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی اور بہت بحث ہوئی۔ اس کے بعد کسی نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ 2 خلیفہ بناتے ہیں، ایک انصار کا، ایک کن کا، مہاجرین کا۔ تو کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی ابو بکر کو۔ کہا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، قریش میں سے ہوں گے امیر، کہ یاد ہے سب کو؟ کہا ہاں یاد ہے۔ تو پھر ہم امیر رہیں گے قریش کے لوگ، تم لوگ وزیر رہو گے، تمہاری ہمیشہ مدد اسلام کے ساتھ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا یہ عمر ہے، بہترین بہادر، بہترین اخلاق والا، یہ ابو عبیدہ بن جراح، یہ ان کی صلاحیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اعتراف دے گے امیر الامہ، آپ خود کسی ایک کا انتخاب کرو۔ یہ ہونے سے پہلے بشیر نامی آدمی انصار کے تھے، وہ جھٹ سے اٹھ کر اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہ میں بیعت کرتا ہوں کہ آپ خلیفۃ الرسول۔ پھر عمر، پھر ابو عبیدہ بن جراح، سارے کے سارے لوگ فوری طور پر آپ کو خلیفہ چن لیے۔ اس کے بعد جو مسائل پیدا ہوئے بڑے گمبھیر مسائل تھے، کیونکہ جو ہی لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں، تو جتنے لوگ قبیلے مسلمان ہوئے تھے سب کے سب مرتد ہونے لگے۔ مکے اور مدینے سے جتنے دور تھے سب مرتد ہونے لگے۔ اس کے درمیان میں ایک بہت بڑا واقعہ یہ ہوا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 سال، اسامہ بن زید کے 19 سال کے اس نوجوان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا کمانڈر بنایا جو روم کو جانا تھا، کیونکہ انہوں نے صحابہ کو دھوکے سے مار دیا تھا۔ یہ بدلہ لینے کے لیے، ان کو سبق سکھانے کے لیے اللہ کے نبی بھیج رہے تھے۔ اس میں ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان، بہت بڑے بڑے صحابہ تھے جو اسامہ کی قیادت میں جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقوں نے کہا اللہ کے نبی بڑے بڑے عمر کے لوگ ہیں، ان کے سامنے آپ نے کسی ایک نوجوان کو منتخب کیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ہمیشہ اس کے باپ سے اور اس بچے سے تمہارا ہمیشہ اختلاف رہا ہے، چھوڑو ان چیزوں کو۔ وہ بھیجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لشکر نکلا، اتفاق سے کہیں جا کر پڑاؤ کیا تھا، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، وہ لشکر واپس آ گیا۔ اب مدینے سے پھر واپس جانے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ مت بھیجیے، کیونکہ ارتداد مرتد ہونے کے قصے بہت ہو رہے ہیں، ان کو نپٹنا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا پھر وہ ٹال دیتے ہیں اس مسئلے کو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کم سے کم سردار بدل دیجیے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دیکھو، نہ سردار بدلا جائے گا، نہ یہ مہم ٹالی جائے گی۔ اگر مدینے کے لوگوں پر شبخون مارا جا رہا ہے تو ابو بکر اس کے لیے کافی ہے۔ اگر امہات المومنین کے لاشوں کو گھسیٹ رہے کتے تو بھی میں اس قافلے کو نہیں روکوں گا، کیونکہ اس قافلے کا جھنڈا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کے ہاتھ میں دیا ہے، لہٰذا یہ جائے گا، لشکر ضرور جائے گا۔ تو جاتے ہوئے ان کو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نصیحتوں کو کرتے ہوئے کہا کہ تم جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی خلیفۃ الرسول 19 سال کے بچے کو کمانڈر بنا کر گھوڑے پر سوار لے جا رہے ہیں، لگام پکڑ کر خلیفہ رسول چل کر جا رہے ہیں۔ اسامہ کہتے ہیں کہ آپ اوپر آئیے یا مجھے نیچے اترنے دیجیے، نہ میں اوپر آؤں گا نہ تم کو نیچے اترنے دوں گا، تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو، تو کم سے کم میرا حق بنتا ہے کہ میں بھی چلوں۔ 40 دن کے اندر اسامہ بہت بڑی کامیابی کے ساتھ بڑا مال غنیمت لے کر لوٹے۔ اب کیوں اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اتنی ضد کیے اس لشکر کو بھیجنے پر؟
پہلا، اگر اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مان کر اسامہ کو چینج کرتے یا اس مہم کو ٹال دیتے تو یہ راستہ کھلتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو توڑنے کا، اللہ کے نبی کے حکم کو توڑنے کا ایک راستہ نکل جاتا، دلیل بن جاتا ہے۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے پر ڈٹ گئے، کہا کہ نہیں یہ وہ کرے گا تو آپ نے کر بتایا۔ دوسرا اس کا فائدہ کیا ہوا، جتنے قبیلے مرتد ہوئے تھے وہ واپس اسلام میں آنے لگے۔ کیوں؟ ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ابو بکر کے پاس ان کے علاوہ اسامہ کے لشکر کے علاوہ بھی طاقت ہے جو کبھی بھی ہم پر حملہ کر سکتی ہے، اس لیے خیریت اسی میں ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں۔ اس طرح سے قبیلے واپس آ گئے۔ اللہ کے یہ پیارے بندے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان کے ساتھ اس کام کو انجام دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرتد آخر ہوئے کیوں یہ لوگ، یہ کیوں ہوئے مرتد؟ تو اس کا جواب خود قرآن کہتا ہے، وقالت الأعراب آمنا، سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بدو آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم ایمان لائے ہیں، لیکن قولوا اسلمنا، نہیں بھائی تم پکے مومن نہیں ہو، تم کہو کہ ہم زبانی مسلمان ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، تم یہ کہو یہ زبانی مسلمان ہوئے تھے، دیکھا دیکھی لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کو مکے اور مدینے سے بہت دور تھے یہ قبیلے، یمن، تہامہ وغیرہ، بحرین وغیرہ سے ایسے لوگ تھے، دور دور تھے۔ ان کو مسلمانوں کی تہذیب معلوم نہیں تھی، مسلمانوں کا کلچر معلوم نہیں تھا، اس لیے یہ لوگ مرتد ہو گئے۔ دوسرا سبب اس کے مرتد ہونے کا، یہ لوگ دیکھیں عربوں کی عادت نشے کی، نشہ کرنا، آج بھی بھیڑے میں نوجوان بہت قیمتی نشے کرتے ہیں، تو وہ نشہ ان کی گھٹی میں۔ اسلام نشے کو، جوے کو، بدکرداری کو سخت بندش لگایا اور سخت سزائیں مقرر کیا۔ یہ لوگ ان چیزوں کو اپنا، ان چیزوں کے غلام تھے، اپنے آپ کو بہت ہی عجیب محسوس کرتے تھے، اتنے پیسے رکھ کر، اتنی دولت رکھ کر برا کام کچھ بھی نہیں کر سکتے نہ بول کر بے چینی تھی، اس لیے اسلام سے نکل کر آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ سب فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے یہ لوگ اسلام سے نکل گئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور بہت اسامہ کے لشکر سے ابو بکر نے عمر کو اپنے پاس رکھ لیا اجازت سے کہ یہ میرے مشیر ہیں، آپ بالکل چھوڑ دیجیے۔ ایک بار ایسا اتفاق ہوا، لوگوں کے شکایتیں آنے لگی، بیت المال کے لوگ جاتے تھے چندہ یہ وصول کرنے زکات، تو کہتے تھے کہ کیا بھائی ٹیکس ہے یہ وہ ہے، ہم نہیں دیتے، مرتد ہو رہے تھے، زکات کا انکار کر رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بڑی مجلس میں کہا، خبردار یاد رکھو زکات اسلام کا ایک رکن ہے، جو کوئی آدمی زکات کا انکار کرتا ہے وہ مرتد ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکات میں ایک رسی دیتا تھا، آج وہ رسی نہیں دے رہا ہے تو میں اس سے جہاد کروں گا، میں اس سے جہاد کروں گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عزم کہ زکات نہیں دینے والے مرتد ہیں، ان کے ساتھ جنگ نہیں جا سکتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخالف میں آ گئے، کہا کہ امیر الخلیفۃ الرسول آپ کیسے مسلمانوں سے جہاد کریں گے جبکہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ چکے ہیں؟ تو کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو بکر، عمر اسلام میں آنے کے بعد تم کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنی چھوٹی سی بات تم کیوں نہیں سمجھ سکتے ہو؟ اسلام کہتا ہے کہ 5 فرائض ہیں، کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، حج کرنا۔ اگر کوئی آدمی زکات دینے سے منکر ہے تو اسلام سے خارج ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ اپنے خون کو، اپنی جان کو حفاظت کر رکھے گا۔ کہتے ہیں کہ نہیں،
جو کوئی یہ کرتا ہے پانچ میں سے ایک کا انکار کرتا ہے، مرتد ہے۔ بہرحال اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بہت دیر کے بعد مجھے ابو بکر کی بات سمجھ میں آئی تو یہ مسئلہ حل ہوا۔ اسامہ بن زید کے آنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پیچھے لگا دیا، جو زکات کے منکر تھے ان کو درست کرنے کے لیے اسامہ کو لگا دیا، تو لوگ پھر توبہ کر کر مسلمان ہونے لگے، زکات باقاعدہ دی جانے لگی۔ جو لوگ یہ زکات کو کیوں انکار کرتے تھے، عرب مال کے بڑے رسیا تھے، مال کو بہت چاہتے تھے، لیکن اسلام مالیت کے بارے میں زکات کو مرکزیت دیتا ہے۔ اچھی طرح ذہن رکھیں، اسلام کے پاس غربت کا خاتمہ زکات ہے، غریب کی غربت سے نکالنے کا ذریعہ زکات ہے۔ اگر زکات ہم بیلنس کے ساتھ دیں گے تو مال کا بیلنس بھی رہے گا، معاشرے میں اچھائیاں کرے گی۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی سختی کی۔ ایک بہت بڑا کارنامہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہوا کہ ایک جنگ میں، جنگ تہامہ میں بہت سارے نماز شہید کر دیے گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا رنج ہوا، ابو بکر کے پاس پہنچے، کہا خلیفۃ الرسول یہ کام کرنا ہے ہم کو۔ کیا کام؟ کہا کہ دیکھو حفاظ ختم ہو رہے ہیں، اس طرح سے ختم ہو جائیں گے تو قرآن کا کیا ہوگا، اس لیے قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیجیے۔ تو کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ تو کہا یہ کام ہونا ہے۔ عمر کہتے ہیں کام ہونا ہے، یہ امت کے بھلائی کا کام ہے، ورنہ قرآن ضائع ہوگا، امت میں اختلاف پیدا ہوگا، امت بکھر جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، میں نہیں کر سکتا، جس کام کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا میں نہیں کروں گا۔ عمر دونوں میں تکرار ہوئی۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر کہتے ہیں عمر صحیح، یہ کام کرنا چاہیے۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی کو یہ خط بھیجتے ہیں، زید بن ثابت تم آؤ، تمہاری یہ ضرورت ہے۔ جانے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو تم نوجوان ہو، کاتب وحی ہو، تم حافظ بھی ہو، اس لیے تم قرآن کو لکھنا شروع کرو، لوگوں سے سن کر کرو، جیسے بھی کرتے ہیں قرآن کو جمع کرو۔ کہتے ہیں کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں کام، اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ تو میں بھی ایسے ہی کہتا تھا، لیکن مجھے سمجھ میں آ گئی، تم بھی سمجھو۔ پھر اس کے بعد زید بن ثابت کہتے ہیں خلیفۃ الرسول مجھے اگر آپ پہاڑ یہاں سے وہاں ڈالنے کے لیے کہیں گے تو کر دوں گا، لیکن یہ کام نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ زید تم بھی کر سکتے ہو، یہ کام کرو، تم نوجوان ہو، کام کرو۔ تو زید کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نام لے کر شروع کیا کام، پتوں پر، کھجور کی چھالوں پر، چمڑوں پر، پتھروں پر، جہاں جہاں سے قرآن ملتا گیا میں لکھتا گیا، جو حافظ تھے ان کو سناتا گیا، ترتیب کے ساتھ ایک صحیفہ بنا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا۔ عمر اس دن اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے کہ چلو آج قرآن ہمارا محفوظ ہو گیا۔ بہت بڑا کارنامہ تھا، امت پر بہت بڑا احسان کیا۔ اس کے بعد وہ قرآن حضرت عمر کے پاس رہا، قرآن اس کے بعد حضرت حفصہ کے پاس گیا، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اس کی کاپیاں بنوا کر پورے مملکت میں یا اسلامی حکومتوں میں تقسیم کیا۔ یہ چند خدمات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے کشادہ دل تھے، اتنا دیتے تھے کہ آپ اپنے غریب رشتے داروں کا بہت خیال کرتے تھے۔ واقعی افقیات ہے، بات ختم کرنے جا رہا ہوں، واقعی افقیات ہے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقوں نے بہت ہی گھنونا الزام لگایا تھا۔ مصطح نام کا آدمی ابو بکر کے خاندان کا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر الزام لگایا تھا۔ آپ کو بہت رنج ہوا، آپ نے قسم کھائی کہ اب مصطح کو کچھ نہیں دوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل کیا کہ کیا
اللہ تعالیٰ جن کو دیا ہے اللہ تعالیٰ کے بندے اپنے کمزوروں پر خرچ کرنے کی قسم کھاتے ہیں کہ نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, معاف کر دو. تو کہا کہ قسم کا کفارہ بھی ادا کیے اور معاف بھی کر دیے. اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک بار کھانا کھا رہے تھے, کہیں سے کھانا آیا. اس کھانے میں ایک صحابی بھی شریک تھے, دونوں کھا رہے تھے. اس کھانے کو دیکھ کر صحابی نے کہا خلیفۃ الرسول ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کھانے میں زہر ملا ہے اور اس کا اثر 1 سال کے بعد ہوگا اور دھیرے دھیرے اچانک موت ہوگی, ایسا مجھے معلوم ہوتا ہے. تو کہا کہ مجھے تو محسوس نہیں ہو رہا. کہا میں جانتا ہوں اس میں زہر ہے اس کھانے میں. بہرحال اس کھانے کا اثر تھا شاید. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ اس کھانے کے 1 سال بعد اچانک ابا نے ایک بار غسل کیا 7 لاکھ, پھر اس کے بعد بخار آیا. اس بخار میں کنٹرول نہیں ہوا, کمزوری بڑھتی چلی گئی. پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت علیل ہوئے. تو ان کا یقین ہوا کہ اب میرا کم چلا ہوتا ہے. تو آپ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا, کہا کہ عثمان عمر کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو کہا کہ میرا جہاں تک گمان ہے ہم میں جتنے صحابہ سب سے بہترین انسان عمر ہے. دیکھیں صحابہ پیٹ پیچھے ایک دوسرے کا کیسی گواہی دیتے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کر پوچھتے ہیں علی تمہاری رائے عمر کے بارے میں کیا ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اچھے نہیں اپنی رائے پیش کرو. تو رائے دیتے ہیں شریعت کے معاملے میں بڑے سخت ہیں لیکن دل کے بڑے نرم ہیں عمر. اس طرح مختلف صحابہ سے آپ نے رائے لی. آخر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا کر کہا کہ لکھو عثمان بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ میری وصیت ہے خلیفۃ الرسول کی امت کے لیے کہ میرے بعد عمر کو خلیفہ میں بنا رہا ہوں کہ اس کی اطاعت کرو. عثمان کہتے ہیں کہ آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اتنے سخت آدمی کو آپ بنا رہے ہیں تو کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ کہا کہ میں اللہ سے کہوں گا اے اللہ میں تیری امت تیرے بندوں میں جو سب سے پیارا بندہ تھا میں امت کی بات اس کے حوالے کر آیا ہوں. اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے اس کی تو جانے, اللہ تو جانے اور وہ جانے, میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. لکھو اس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خلیفہ نامزد کر دیا. بیماری بڑھتے گئی. پیر کا دن تھا شاید. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے حضرت عائشہ پہنچی. بیٹی کو دیکھ کر خوش ہوئے. کہا بیٹی دیکھو مجھے میرے صاحب کے ساتھ سونے کے دفن کی اجازت دو. بہت روئی باپ کی بات سن کر. اور دیکھو بیٹا یہ 2 کپڑے ہیں, ان کپڑوں کو دھو لو اور اس میں مجھے کفنا دو. نہیں ابا ہم اچھے کپڑے آپ کے لیے بنائیں گے. بیٹے نئے کپڑے زندوں کے لیے اچھے ہیں. میں کیا سب سے پہلے کپڑا پوشیدہ ہوتا ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے. پوچھا آج کیا دن ہے؟ کہا کہ پیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی تھی؟ کہا پیر کو. اچھا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آج میرا دن آخری ہو. شام میں باتیں ہوئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. اسی رات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا. مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے آپ کا سر آپ کا گڑھ رکھ کر آپ کو دفنایا گیا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی جتنا میرا مال ہے یہ واپس بیت المال کو کر دیا جائے. آپ ہمیشہ کفایت, اتنے مالدار تھے, اتنے بڑے آدمی تھے, لیکن کبھی بیت المال کا پیسہ ایک پائی بھی ادھر ادھر نہیں کیے. اس طرح آپ اپنی زندگی گزار کر آنے والے مسلمان حکمرانوں کے لیے بڑی اچھی مثالیں قائم کر گئے.
اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. آپ کی تاریخ یہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں نہیں، ہفتوں آپ کی سیرت بیان کی جا سکتی ہے. اتنی پیاری شخصیت اسلام کی، نبی محترم کے بعد سب سے باعزت اگر کوئی شخصیت ہے تو ابو بکر کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، جیسے شروع میں کہا سب کے احسان چکا دیا، ابو بکر کا احسان میں چکا نہیں سکا، اللہ تعالیٰ ہی اس کا بدلہ قیامت میں دے گا. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ جن کو جوانی دیا ہے ابو بکر کی مثال، اللہ تعالیٰ جن کو مال دیا ہے ابو بکر مثال، جو لوگ ذمہ دار ہیں ابو بکر مثال، جو لوگ زندگی کے جس شعبے میں لگے ہیں ان سب کے لیے ابو بکر کی زندگی میں مثال ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہر چیز کو سنت کے مطابق شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما. ہم کمزور ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم لاچار ہیں. اللہ تیری رحمت کے سامنے کچھ نہیں ہے. یا اللہ تیری رحمت کے محتاج ہیں ہر چیز کی. اس لیے تیرے نبی نے مختصر دعا کی اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں تیرا فضل مانگتا ہوں. صحت، علم، اخلاق، دولت، عفت، عزت، سلامتی سب اللہ تجھ سے عافیت طلب کرتے ہیں. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں آخرت میں عفت، عصمت، اخلاق کی تجھ سے سوال کرتے ہیں. بچوں کو علم دے، اخلاق دے، بچوں کو اچھے رشتے دے. یا اللہ ہمارے کمائیوں کو حلال کر، آنے والے دنوں کو سب کے لیے اچھے کر. بیماروں کو شفا دے، مرحومین کی بخشش فرما. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. آمین یا ذا الجلال والاکرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ